وقفے کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر، آپ سے ڈسکشن جو ہو رہی تھی، ہم جو بنیادی اسٹرکچرل اور ہسٹورک پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی. اب سر موجودہ حالات پہ آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام ہے، آپ کو یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنا پاکستان نے پیسے لینے تھے وہ لے لیے اور اب یہ سسپینشن کی طرف یہ لنگر آن رہے گا اور الٹیمیٹلی کینسلیشن کی طرف چلا جائے گا؟ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے سر؟ دیکھیں، ابھی ہم آئی ایم ایف کی میٹنگ تو ہونے والی ہے، اور پاکستان کا جو عموماً رویہ رہتا ہے کہ جب شدید ضرورت پڑتی ہے تو آئی ایم ایف پروگرام جوائن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو اس کو کینسل کر لیتے ہیں. تو اس وقت بیلنس آف پیمنٹس کا اور فارن ایکسچینج ریزروز کا جو دو فیکٹرز ہوتے ہیں، اس وقت پریشر اتنا نہیں ہے، چونکہ کسی بھی وجہ سے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے کوئی $20 بلین کے قریب ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ 3 سال کے کمپیریزن میں بہت کم ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہے گی کہ جو ان کے جو پروگرامز ہیں، خاص طور پہ جو جس پہ وہ اسپینڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے قرضہ بھی بہت بڑھا لیا ہے، وہ کنٹینیو کریں، اس لیے کہ ان کی نظریں ہیں یقیناً اگلے الیکشنز پہ اور اس کو جیتنا چاہیں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اگر آئی ایم ایف سسپینڈ رکھتا ہے اپنے جو نیکسٹ ٹرانچے ہیں تو اس کو زیادہ وہ مائنڈ نہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جو ان کے پروگرامز ہیں وہ خرچ کرتے رہیں. لیکن ایک جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے فیور میں نہیں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے. آپ کو تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ وہاں ہیں. مہنگائی کی صورتحال بہت جو ہے وہ خراب ہے. پچھلے 5 سال پہلے اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے، مہنگائی شدید بڑھ گئی ہے. اب پچھلے 4 مہینوں میں جو روپے کی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں کوئی 9% جو ہے روپے کی جو ویلیو کم ہو گئی. تو اس کی وجہ سے اور مہنگائی جو ہے بڑھے گی. تو اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی واضح پلان نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی وجہ دو ہیں. ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی پرائسز زیادہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں، لیکن ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں، پی او ایل تو پہلے ہی کرتے تھے، پام آئل بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور پلسز بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ امپورٹڈ جو ہے ڈریون جو ہے وہ مہنگائی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ کچھ حد تک تو صحیح ہے، پاکستان متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آئل کی قیمتیں بہت کم بھی تھی، اس وقت بھی جو ہے ہم اس کا فائدہ جو ہے نہیں اٹھا پائے. اس میں مس مینجمنٹ بھی شامل تھا. ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں، ہم ٹینڈرز کال کرتے ہیں اور جو مہنگی قیمتوں پہ خریدتے ہیں. تو اس میں دونوں ہی ہیں، انکمپیٹنس بھی شامل ہے. کسی حد تک یہ بھی فیکٹر ہے کہ ہاں کموڈٹی پرائسز جو ہیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر پاکستان پہ پڑتا ہے. لیکن جو ایک اہم بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، جو پہلی حکومت تھی سویلین، ان کے پاس تو یہ تھا کہ بھائی ان کو پوری طرح سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتا. یہ تو ہر روز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہم آرمی کی قیادت جو ایک پیج پہ، تو ایک پیج پہ ہونے کے باوجود جو اسٹرکچر ریفارمز ہو سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی شوگر کی بات آپ لے لیجئے، انہوں نے اسکینڈل ہوا، انہوں نے مختلف لوگوں پہ الزامات رکھے. بھائی آپ حکومت میں ہیں، آپ کا کام الزام دینا نہیں ہے، آپ کا کام پالیسی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو آپ نے کیا اچیو کیا؟ اگر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے اس کو جو ہے مختلف مفادات جو ہیں، مافیاز ہیں، ڈومینیٹ کرتی ہیں، تو پھر آپ حکومت میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ سے نہیں سمجھ رہا ہے. تو سب سے جو ان کے پاس یہ جو ونڈو اپارچونٹی تھا، اور یہ تو بہت ہی لکی رہے ہیں،
یہ بیلنس آف جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو لے اس کی بات کرتے ہیں کہ امپروومنٹ ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کچھ زیادہ امپروومنٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے ٹریڈ بیلنس میں فرق آیا ہے, تھوڑا بہتر ہوا ہے. تقریباً 3 سال کے مقابلے میں $10 بلین کا امپروومنٹ ہے جو لاسٹ نمبرز میں نے دیکھے تھے. لیکن اس میں جو 80% جو امپروومنٹ وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ بیرون ملک سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں, ریمیٹنسز نے بچایا ہے. تو ریمیٹنسز نے بچایا ہے ان کو. اور وہ یہ قسمت کہہ لیں یا کووڈ کا اثر کہہ لیں, ہوا یہ ہے کہ ٹریول کم ہو گیا, تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے جو ہے آفیشیل چینل سے زیادہ جو ہے برائز کی کہ وہ ٹریول کرتے تھے, اپنے ساتھ لاتے تھے. ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت بڑی ہے. کوئی کہتا ہے 20 لاکھ لوگ زیادہ جو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ تو آفیشیل ڈاکیومنٹس میں بھی ہے کہ جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب بعض لوگ ایبسولوٹ نمبرز کی بات کرتے ہیں. دیکھیے بے روزگاری جو آپ دیکھتے ہیں وہ انمپلائمنٹ ریٹ سے دیکھتے ہیں, تو وہ تو جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی پبلیکیشن میں بھی اس بات کو مانا گیا ہے کہ پاکستان میں انمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑا ہے. تو اس کی وجہ سے شاید یہ بھی ہے کہ جو فیملیز جو ہیں جو باہر ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کو جو ہے زیادہ رقومات بھیجی ہیں, بیکاز یہاں کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. مہنگائی شدید ترین بڑی ہے. میں خود جو ہے میں نے ایسے واقعات سنے ہیں مختلف لوگوں سے, دوستوں سے, کہ جو لوکلی جو فیملیز جو ہیں وہ اپنے جو باہر رہنے والے جو ان کے جو رشتے دار ہیں, بھائی بہن جو بھی, ان سے وہ زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑے پیسے بھیجیں اس لیے یہاں مہنگائی بہت ہے. تو ریمیٹنسز میں ایک وجہ تو یہ بھی نظر آتی ہے کہ کووڈ کے امپیکٹ کے علاوہ جب ٹریول بہت کم ہو گیا, وہ یہ بھی ہے کہ باہر کے جو لوگ رہنے والے ہیں, جو رشتے دار ہیں, انہوں نے اپنے رشتے داروں کو زیادہ رقومات بھیجی اس لیے کہ حالات خراب ہوئے. تو بہرحال اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے ریزرو میں اضافہ ہوا ہے. تو ان حالات کا جو ہے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں 10 سال پہلے کی, جب وار آن ٹیرر زوروں پہ تھی اور اوباما صاحب بڑے ڈرون اٹیکس پہ پالیسی پہ عمل کر رہے تھے, تو اس وقت پاکستان تو بہت زیادہ پریشر میں تھا. جب سے عمران خان آئے ہیں امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے اس ریجن میں کافی کم ہو گیا ہے, اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ کہ بائیڈن فون ہی نہیں کر رہا, تو انٹرسٹ کم ہو گیا ہے. تو اس جو وار آن ٹیرر میں جو انٹینسٹی میں کمی آئی تھی, تو اس کا تو ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس کو بہتر کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے. لیکن انہوں نے جو ہے ان کی توجہ ہے میرے خیال سے زیادہ تر اسی پہ ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ اپنے الیکشن جیتنے کی اور اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو برقرار رکھے. لیکن پالیسی وائز جو ہے آپ دیکھیں, آپ خود آپ کو اکنامک کور کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہمارے یہاں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں. فائنانس منسٹر جو ہے وہ آیا پھر اس کو فائر کر دیا. بظاہر جو تھے وہ شیخ صاحب جو تھے وہ اچھا کام کر رہے تھے, بغیر وجہ بتائے ان کو پھر ہٹا دیا گیا اور شوکت طرین صاحب کو لایا گیا. اب شوکت طرین صاحب اگر وہ الیکشن جیت کے کسی حلقے سے قومی اسمبلی میں نہیں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کوئی اور نیا فائنانس منسٹر لانا پڑے گا. فائنانس کو سر سینٹ سے منتخب کروانا ہے اور 1 مہینے سے کم ٹائم رہ گیا ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو کہاں سے الیکٹ کروایا جائے گا. تو ابھی تک جس طرح اس کو بھی ایک تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی وہ سینٹ سے آئیں گے یا قومی اسمبلی سے آئیں گے یا کیا سلسلہ رہے گا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پورا پلان ہے, ہم نے بہت کام کیا ہے, ہم نے ورلڈ کلاس جو ہے اکانومسٹ سے جناب مشورے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ان کا وزیر خزانہ جو آتا ہے اور دوسرا وزیر خزانہ بھی, عجیب و غریب بات ہے کہ شیخ صاحب بھی اور شوکت طرین صاحب بھی یہ دونوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو ہے وزیر خزانہ رہے تھے. تو آپ کی جو اتنی بڑی جس کو آپ انقلابی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کو ایسے لوگ نہیں مل سکتے جن کو آپ وزیر خزانہ بنا دیں. آپ کو
پیپلز پارٹی کی جس کو بقول آپ کے انتہائی کرپٹ دور تھا اور ناکام دور تھا اور انہوں نے معیشت تباہ کر دی تھی، انہی کے دور کے آپ وزیروں کو آپ اپنی کیبنٹ پہ لاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب مزے کا خیز سی بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت میں کوئی کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں کہ آپ کی جو یہ کیبنٹ ہے کہتے تھے وہ کہ ہمارے پاس 200 لوگ موجود ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ہم ہر شعبے میں کمپیٹنٹ لوگوں کو ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندے کی اپوائنٹمنٹ کریں گے. اور سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہر بندے کی غلط جگہ پہ اپوائنٹمنٹ کی ہے، کوئی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. تو دیٹ از دا یعنی پرابلم ان پاکستان. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا ہے. جی یہ جو فرمائیے. سی پیک ہے سر، جی ایک طرف ہم آئی ایم ایف کو کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم سی پیک پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلو ڈاؤن نہیں ہوا، حالانکہ وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے. تو ہم بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ ہم کر نہیں پا رہے. آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے سی پیک جو تھا، جو پورا پروگرام امپلیمنٹ ہوا ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ اس کے بعد 70% جو تھا وہ پاور پروجیکٹ تھے اس کے، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ میں اس پہ بات کروں گا جو پاکستان کی انرجی پالیسی رہی ہے. ہماری یہاں بدقسمتی سے ہر چیز کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ اگر آپ انرجی پالیسی کو اگر میں کرٹیسائز کروں گا پچھلی حکومت کی تو پی ایم این ایل والے اعتراض کریں گے. اگر میں کہوں گا کہ نہیں اس وقت انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن جو میری رائے ہے اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو پاکستان کا پہلا جو پاور سیکٹر پلان تھا ہبر ڈیم کا، جو ورلڈ بینک کے اسسٹنس سے جو امپلیمنٹ ہوا تھا 89-90 میں، اس وقت میں سٹی بینک میں تھا اور ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو میں پاور پروجیکٹس کی جو اکنامکس جو ہیں وہ اس سے ذاتی طور پہ اپنے تجربے کے لحاظ سے مجھے بہت اس کا وابستہ رہا ہوں. ہماری پاور پالیسی بہت عرصے سے 30 سال سے غلط رہی ہے. وہ اس لیے کہ جو فاسل فیولز جو ہیں اس پہ ہم ہائی ریٹ آف ریٹرنز گارنٹی کرتے ہیں، تو وہ سارا بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ پڑ جاتا ہے. اس سے پرائیویٹ سیکٹر کے جو پاور پلانٹ آپریٹرز ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور جو مارکیٹ جو اکنامکس ہے، مثال کے طور پہ اگر ریٹس کم ہوتے ہیں تو اس کا بینیفٹ جانا چاہیے لوگوں کو، وہ نہیں جا پاتا ہے اس لیے کہ ریٹ آف ریٹرن تو فکسڈ ہے اور گارنٹیڈ. تو جو ایفیشنسی جو ہوتی ہیں وہ پوری طرح آگے نہیں آ پاتی. مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں جو سولر پاور پلانٹس ہیں وہاں تو یقیناً جو ہے ان کو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں پاور پرچیز کے، لیکن جو فاسل فیولز ہیں، فرنس آئل ہے یا گیس ہے، اس کے لیے ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی جو پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ہر بات میں جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ انٹرفیئر کر کے کوئی پالیسی بنا کے جو ہے وہ کر لے. چند حالات میں اگر گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہو، ایفیشینٹ ہو، تو جیسا کہ چائنا میں ہے، یہ پالیسی چل سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں جہاں گورنمنٹ انتہائی انکمپیٹنٹ ہے، چاہے وہ آج کی ہو یا پہلے کی ہو، ریاست جسے کہتے ہیں آپ کو، تو اس میں یہ میرے خیال سے زیادہ مناسب رہتا کہ آپ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کا موقع دیتے. اس میں پھر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ریٹرن آف ایکویٹی جو پاور پلانٹس میں ایسے بھی بنے جہاں 30% ریٹرن آف ایکویٹی دیا ہے. اب دنیا میں ریٹرن آف ایکویٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ گارنٹی کیا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی 7-8-9% تک ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ 30% جو دیا جائے. تو جب آپ 30% گارنٹی کریں گے تو پاور تو مہنگی ہوگی. جب پاور مہنگی ہوگی تو وہ تو جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ کیسے ہوگی؟ آپ کمپیریٹو نہیں ہو پائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان کی جو ایک پوری جو پاور جو پالیسی، اور ابھی بھی کچھ لانگ ٹرم جو ریٹس جو ہے تھے پاور پلانٹس کے، ان کو اگریمنٹ کو ریویو کی گیا، لیکن وہ پرانے والے جو نئے لگے ان سے ابھی بھی نہ صرف یہ کہ مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہو گئی ہے. اس کو بھی جو گیس کے جو
مینجمنٹ کیا ہے امپورٹ کا، اس کو بھی اتنا میس کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوئی ہیں. آپ وہاں بیٹھے میں آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اتفاق کریں گے کہ پوری پاور پالیسی کا جو کنسپچولائزیشن جو ہے اور امپلیمنٹیشن جو ہے، اٹ ہیز بین ویری فالٹی. اور یہ آج سے نہیں، یہ کوئی 30 سال سے معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو اگر اس کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے، تو پاکستان کی جتنی ریاست، جتنی زیادہ رینٹ سیکنگ ریاست ہے، ہمارے بہت سارے ترقی پسند لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ پرائیویٹائز نہ کریں. دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دم سے کوئی ہول سیل پرائیویٹائز کر دیں، لیکن آپ یہ ضرور کریں کہ جو مونوپلیز جو ہیں، جو رینٹ سیکنگ ہے، اس کو ختم کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ رینٹ جو ہے، ریٹس آف ریٹرن جو ہے گارنٹی کر دیں، پھر تو جی یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوا. یہ تو ایک طرح کا بانڈ ہو گیا کہ جی کچھ بھی کریں، پاور پروڈیوس ایکچولی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کو 20% ملے گا. بالکل ٹھیک ہے تو سر. اس سے تو جو مخصوص جو آپریٹرز ہیں، جو انہوں نے گروپس میں جنہوں نے ایک دم پیسے لگا دیے، انہی کو فائدہ ہوگا نا. اب آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں، فار ایگزامپل اینگرو والے، انہوں نے جناب پیسے لگا دی. کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ حکومت گارنٹی کر رہی ہے. انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا ہے، ان کو تب پروفٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو ایسے تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، ایسے تو گروتھ نہیں ہوتی. اور اسی طرح کے لوگ جو ہیں پھر وہ گورنمنٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں، جس طرح کے بڑے مفادات کے ہیں، وہ داؤد صاحب ہیں. اب وہ لوگ جن کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی رینٹ سیکنگ پالیسی سے جو بینیفٹ ہوتا ہے، وہ حکومت میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایسے جو شوگر ملز کے اونرز ہیں، وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں، آج سے نہیں پہلے بھی رہے ہیں. سو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو عوام کو بینیفٹ کریں گی، جس سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ تو اپنے آپ کو فریب دینے والی بات ہے. لوگ آپس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ کوئی عوامی مفادات کی بات نہیں کرتی. ان کا دلچسپی صرف اتنی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے پاور میں آ جائیں. تو ان کا صرف یہی ہے کہ جی ہم ذرا ان سے بہتر ہیں. وہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہمارے معصوم ہیں، ان کو دھوکہ دینا بڑا آسان رہا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے، چاہے وہ 71 کی بات ہو، چاہے وہ یہ جو سوویت یونین کے خلاف جہاد کا مسئلہ تھا. آج تک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پہ، حالانکہ یہ انتہائی لغو بات ہے، ایسی کوئی پلان تھا ہی نہیں. اور پھر جو وار آن ٹیرر میں ہماری خود جو ہے سب نے ہی، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، یا کوئی اور لوگ ہوں، ہم نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں اس سے کوئی بنینزا آ جائے گا، امریکہ اس کی مدد مل جائے گی. دیکھیے، امریکہ اور چین کی مدد سے کچھ نہیں ہوتا. جو قوم، جو ملک جو بنانا ہے وہ لوگوں کو ہی بنانا ہے، اور وہ کسی باہر سے امپورٹ کر کے جو ہے وہ ترقی نہیں آ سکتی. وہ جب تک آپ خود ایسی پالیسیز کو نہیں بنائیں گے اور اس پہ کام نہیں کریں گے جس سے ترقی ہو. یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ انہی کے مسائل میں لگے رہیں گے کہ آپ کو کشمیر فتح کرنا ہے یا افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر تو ترقی جو ہے وہ ہونا جو ہے بہت مشکل بات ہے. ہمارے یہاں جو نیشنل ڈسکورس جو ہے اس کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ایک نیوزی لینڈ جیسے ملک نے ایک ٹور کینسل کر دیا تو اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. ارے بھائی، سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جب خود ہیں ان کے لوگوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اٹیک ہوئے نہیں ہوئے. اور ابھی اس سارے واقعات کے بعد جب آپ نے کہا کہ جناب افغانستان میں جو ہے وہ ان کو سلیوری ختم ہو گئی اور امریکہ چلا گیا، اس کے بعد ہوئے ہمارے اپنے جوان جو ہیں وہ مارے گئے.
تو یہ خبریں جب باہر پہنچتی ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے جوان مارے جا رہے ہیں دہشت گرد حملوں میں, تو یقیناً وہ لوگ پھر دیکھیں گے کہ کیا از اٹ سیف ٹو گو ٹو پاکستان. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ جیسا ایک چھوٹا ملک جس کی وزیر اعظم کی ایک زمانے میں پاکستانی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے کہ انہوں نے جا کے ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بعد مسلمانوں کو گلے لگایا تھا, اسی ملک کے متعلق اب آپ نے یہ بیوقوفی کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ کسی بین الاقوامی سازش میں شامل ہو گیا, جس کی وزیر اعظم کی سارے پاکستانی اٹھتے بیٹھتے جو ہے تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ تو بڑے دل کی اور بڑے منصفانہ جو ہے وہ طریقے سے اس نے مسلمانوں کی جو مسجد تھی اس کے ٹیررسٹ اٹیک کو ڈیل کیا. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہم جذباتی طریقے سے ہر چیز پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ سوچتے نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. تو اور ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم اتنا بلو اپ کر دیتے ہیں اور یہ ہم obsessed ہیں کہ ساری دنیا کا جو کوئی مرکز ہے وہ پاکستان ہے, اور ساری دنیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ دن رات بیٹھے جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتی رہے. ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر. سر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.